کہیں کہیں ذاتیں ہیں، ذرا غور سے توجہ سے، کہیں کہیں فرقے ہیں، کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ عزیزان محترم، کسی نے کہا جی یہ فلانا فرقہ اچھا ہے، فلانا فرقہ اچھا ہے، ہماری محفل میں خوشبوئیں تیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور عزیزان محترم، میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خدا پاک کی قسم، ذرا غور سے توجہ سے سنیے گا، کسی وہابی کے چہرے پر کبھی نور نظر نہیں آئے گا۔ نور نظر آئے گا تو سنی کے چہرے کے نور پر نظر آئے گا، اور سنی کے چہرے پر نور کیوں نظر آئے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سنی کے چہرے کے دل میں، سنی کے دل میں ہر وقت عشق مصطفیٰ سمایا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر وقت درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے۔ ذرا اونچی آواز سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہماری طرح جنہوں نے صدق کے دل نہ سبحان اللہ کیا، انہیں سارا نو اجے بیت اللہ دی سادر نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور عزیزان محترم، درویش جو ہوتا ہے وہ فرقے میں نہیں ڈالتا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، ذرا غور نال، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہوں۔ ذرا غور نال توجہ نال، اللہ تعالیٰ تانوں دل دا کلمہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے۔ ذرا غور نال، اگر اس گل تے اس شعر تے سبحان اللہ نہ کیا، میں کہاں گا تسی بے ذوق آدمی جے۔ جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اوتھے جیبے ملن ٹوئی ہوں، اوتھے جیبے ملن ٹوئی ہوں۔ خدا پاک کی قسم، ہماری محفل میں شامل ہونے والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کروڑوں بندوں کے قلب جاری ہو گئے ہیں، اور جن کے قلب جاری ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی خود بخود ہی اس کا ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ شروع ہوتا ہے، اور منکر نکیر نے حساب کیا لینا ہم سے؟ اس نے کہنا یہ تو پہلے ہی اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ تو پہلے ہی اللہ کا بندہ ہے، یہ تو پہلے ہی اللہ کا بندہ ہے۔ اور خدا پاک کی قسم، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، اور عاشق مصطفیٰ جو حضور پاک سے عشق کرے وہ حبشی ہو حضرت بلال بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اچھی ہوا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مزہ نہیں آ جڑا حضور پاک نہ پیار کردا ہے، اللہ نہ پیار کردا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری۔ یا علی۔ عزیزان محترم، ذرا غور نال توجہ نال، اگلا شعر بہت ہی بہترین ہے جی، بہت ہی بہترین ہے جی۔ سانو کلمہ یار پڑھایا، ذرا غور سے، سانو کلمہ یار پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سانو کلمہ یار پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی۔ عزیزان محترم، جڑے اللہ نال لا لیندے نے علی اجمیری تو داتا گنج بخش بن جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھی جنہوں نے خوشبو آ رہی ذرا ہاتھ کھڑے کرو، جنہوں نے نہیں آ رہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس خوشبو دے صدقے تے تانوں جنت دیا خوشبوئاں عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان محترم، عشق بڑی پیڑی چیز ہے، عشق جنوں لگ جاوے نہ تخت ویکھے نہ بخت ویکھے۔ ابراہیم ادم بلک دا بادشاہ وقت جدوں اللہ تعالیٰ دا عشق لگیا، تخت نو ٹھوکر مار دیتی، دریا دجلہ دے کنارے بہ کے گدڑی سیریا نے، جدوں گدڑی سیریا نے وزیر مشیر اکٹھے ہو کے آئے، ذرا غور نال توجہ نال، وزیر مشیر اکٹھے ہو کے آئے اور انہیں عرض کی تھی بادشاہ سلامت، اے گھٹیا کام کیوں کر دے پے جے؟ تسی حکم کرو خادم پانی لے کے حاضر ہو جان، تسی حکم کرو کنیزہ حاضر ہو جان۔ اے گھٹیا کام اپنے ہاتھ نال
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਦੜੀ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਆਂ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 80% ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 80% ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਮੋਹਤਰਮ उसने कहा असल काम यही है सरकार एक ही असल काम है अभी तुझे गुदड़ी सी रहा जे आईने समझ सुभान अल्लाह गुदड़ी सी रहा जे एक को काम में करने वाला नहीं असल काम यही है जरा गौर से तवज्जो से धागा तोड़ा सुई दराज डल्ला में फेंक दी यार मेरा निक्का जा काम कर दो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਇਹ तो मुमकिन नहीं इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं हो सकता ये मुमकिन नहीं हाँ हज़रत इब्राहिम आज़म ने फरमाया मियाँ असल काम तो यही है छोड़ दो इन्हें छोड़ दो अपने हाथ से रहने दो असल काम तो यही है कैसे सुई ला सकते हम उन्होंने कहा अभी सुई आती है मछलियों को हुक्म दिया ना छेड़िया तेरी मेहरबानी मछलियों को हुक्म दिया कि हमारी सुई तो वापस लाना मछलियाँ बाहर आ गई किसी के मुंह में चांदी की सुई किसी की मुंह में सुई सोने की सुई अपनी सुई लेके मछलियों को हुक्म दिया वापस चलिए जाओ अज़ीज़ान मोहतरम एक और अल्लाह के वली की शान बयान करना चाहता हूँ आपके ईमान में ताजगी के लिए अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिलेगा अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी सिस्तान के रहने वाले और 2 साल जरा गौर से तवज्जो से आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा 2 साल खाना काबा की 1 दफ़ा मुजावरी की 2 साल फिर मुजावरी की 4 साल मुजावरी की जिनको खुशबू आ रही जरा हाथ खड़े करे सुभान अल्लाह अल्लाह ताला इस खुशबू के सदके तो हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी दी जन्नत नसीब आमीन अज़ीज़ान मोहतरम मोहर लग गई नबी रसूल बन गए सुल्तानुल हिंद बन गए और अपने मामू जान हजूर गौसल आजम अब्दुल कादर जीलानी के पास तशरीफ ले गए मामू जान सुल्तानुल हिंद बन गया लेकिन जब तक अल्लाह का शेर तुझे मोहर नहीं लगाएगा तू जीरो है और अगर किसी खाली कागज पे स्टैंप लग जाए वैल्यूएबल हो जाता है अगर तुझे अल्लाह का शेर मोहर नहीं लगाएगा तू जीरो है तू हीरो उस वक्त बनेगा जब तक अल्लाह का शेर मोहर लगाएगा पीरीपुर मुल्तान आ गए देखा भी पीरीपुर मुल्तान है देखा अल्लाह का शेर नजर नहीं आया या बारी ताला अल्लाह का शेर कहाँ पे है आवाज़ आई अल्लाह का शेर अली हजवेरी दाता गंज बख्श है लाहौर में उसका डेरा है सुभान अल्लाह बाबा रफीकुद्दीन सबूत दलील के बगैर बात नहीं करता क्योंकि सबूत और दलील के बगैर बात नहीं होती बकवास होती है अज़ीज़ान मोहतरम 40 दिन चिला किया आज भी चिला का लाहौर में मौजूद है और अज़ीज़ान मोहतरम 40 दिन चिला किया जितने नंबर की ऐनक होगी उतना ही नजर आएगा देखा यहाँ खाली ढोल बज रहा है दाता दाता कोई नहीं एवं लोग की पागल हुए नहीं इधर कुछ भी नहीं अल्लाह का शेर तो हमें गलत आवाज़ आ गई पटका कांधे पे डाला एक कदम उठाया दूसरे कदम पे पता चला नैब रसूल भी ख़त्म सुल्तानुल हिंद भी ख़त्म पीछे देखा
पीछे हजूर दाता गंज बख्श खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। क्या बड़ी तरह जिन्होंने सुभान अल्लाह कह दिते हैं, इन्होंने हजूर दाता सरकार दी जान सुभान अल्लाह, इन्होंने हजूर दाता सरकार दी जान सुभान अल्लाह। हाँ भाई, खाली ढोल बज रहा है, नहीं नहीं, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षम। उनका ये फिल बदी शेर पूरी कायनात में गूंज गया और ता क़यामत उस शाख ये शेर पढ़ते पढ़ते जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जरा ऊंची आवाज़ सुभान अल्लाह कह। सुभान अल्लाह। अच्छा जिन्होंने खुशबू आ रही जरा हाथ खड़े करो, ऐਵੇਂ ना क्या करो फिर बाबा रफीकुद्दीन। अच्छा कई मेरे खिलाफ गला करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ घास हुआ करती थी, यहाँ पानी फेंक दिया करते थे कि बाबा रफीकुद्दीन यार तुसी लड़न आ जाए कि तेरे जिन फिर करना, अजे जिन तेरा कढ़न वाला, अज तेरा सही तरह जिन कढ़ना। अजीज़ान मोहतरम, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ से जाके दिल्ली जाके दरख्त के नीचे सो गए और पृथ्वीराज चौहान के चमचे आए। और तुझे पता नहीं यहाँ बादशाह के ऊँट सोते हैं, तेरी मजाल कैसे हुई? यार हम थके हुए हैं, आपकी मेहरबानी, हम थके हुए हैं, मैंने उठ। अच्छा भी एक गल याद रखो, दरवेश दे मुंह च जेड़ी गल निकल जावे पक्की हुंदी जे, सुभान अल्लाह। सुभान पत्थर अल्लाह। ते लकीर हुंदी जे। बेशक। अजीज़ान मोहतरम, अच्छा भाई हम तो उठ जाते हैं जब अब जो भी यहाँ बैठेगा उठेगा नहीं। दिन को सुबह को ऊँटों को उठा रहे हैं, ऊँट उठ नहीं रहे, बड़े सुए मारे, डंडे मारे, ऊँट उठ नहीं रहे। और पृथ्वीराज चौहान के पास गए कि सरकार ऊँट नहीं उठ रहा। यार आपने किसी साधु को तंग किया होगा। और हाँ, एक बंदा सोया हुआ था, जाओ उससे माफ़ी मांगो। हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी तालाब अना सागर के नज़दीक तशरीफ़ फरमा थे। सरकार क्षमा कर दें, माफ़ी दे दें। यार बात क्या हुई? हमारे ऊँट नहीं उठ रहे, और जाओ देखो तो सही ऊँट उठे बैठे जे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखा तो ऊँट उठ खड़े हुए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिलेगा। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बेशक बेशक। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीज़ान मोहतरम, आपने चराब अना सागर के नज़दीक डेरा लगा लिया और पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया ये मुसलमान है। वो मुसलमानों के बहुत खिलाफ था। और हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने ये खुशबुएँ आप सूंघते रहे, अब मैं नहीं आपको पूछूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने एक कदम उठाया, दूसरे कदम पे 90 लाख मुसलमान कर दिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, तालाब अना सागर के नज़दीक डेरा लगा लिया और पता चल गया पृथ्वीराज चौहान को ये मुसलमान है, इसका पानी बंद कर दो, ये हमारे पानी को भ्रष्ट कर देता है, प्लीत कर देता है। आज के बाद ये पानी नहीं लेना चाहिए इसको। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने अपने खादिम को बुलाया, उसे कहा यार इसे कहें हमें एक लोटा भर लेने दे, एक लोटा भर लेने दे, हम फिर कभी नहीं आएंगे। जब एक लोटा भरा
تو तालाब अना सागर खाली हो गया। سبحان اللہ سبحان اللہ وہ तालाब جو صدیوں سے جاری و ساری تھا، پوری دلی کو وہاں سے پانی سپلائی ہوتا تھا اور तालाब خشک ہو گیا۔ بادشاہ سلامت اس درویش نے تو لوٹے میں سے سارا तालाब ختم کر دیا، جاؤ معافی مانگو۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جو رحم دل ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، سبحان اللہ سخت دل بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، منافق بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، حاسد بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ حضور پاک کو ایک مائی روز کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک دن کوڑا نہیں پھینکا، سرکار نے پوچھا وہ اماں جی کدھر ہیں، آج کوڑا نہیں پھینکا، وہ جی بیمار ہیں، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلے گئے۔ سبحان اللہ جب اس نے دیکھا سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار انبیاء، شاف روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے آئے، اور حضور پاک نے فرمایا ہمیں جو تکلیف دیتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اور عزیزان محترم، ایک لوٹا پھینکا، तालाब अना सागर पहले से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया। अगे आ जाओ जी तुसी, जिन्होंने जाना चले जाओ बे, जिन्होंने जाना ज़बरदस्ती नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, और अज़ीज़ान मोहतरम ज़रा तवज्जो से एक और बेहतरीन वाक़या آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ سبحان اللہ اور کبھی قبرستان میں اتنا رش دیکھا ہے، رات گئے تو کوئی قبرستان کی طرف منہ ہی نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ لوگ اس لیے آتے ہیں، یہاں پہ فیض کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ یا ہماری طرح جنہوں نے صدق کے دل سے سبحان اللہ کہہ دیا، ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید بنائے۔ آمین عزیزان محترم، خواجہ بختیار الدین کاکی، ناصر الدین التمش مرید خاص، دلی کے عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا۔ ایک مائی روتی پیٹتی آئی، حضور بادشاہ سلامت، یہ آپ کے مرید نے یہ جو نجائز بچہ میں لے کے آئی ہوں، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نجائز بچہ ہے۔ عدالت سناٹا چھا گیا۔ خواجہ بختیار الدین کا جس کا کسی سے کی تعلق ہوتا ہے وہ اسی سے رابطہ کرتا ہے۔ بے شک بے شک شیطان کے چیلے شیطان سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ والے اللہ سے رابطہ کرتے سبحان ہیں۔ اللہ، اور جو سبحان اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، میرا ایمان ہے، میرا تجربہ ہے، جب بھی کسی نے بھی میں نے بھی اللہ سے رابطہ کیا، میری مشکل فوراً حل ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور عزیزان محترم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ سے رابطہ کیا کریں اور آپ کسی میدان میں ہاریں گے نہیں۔ اور عزیزان محترم، خواجہ بختیار الدین کاکی نے اپنے مرشد پاک سے روحانی رابطہ کیا۔ سرکار مجھ پہ الزام آ گیا نجائز بچے کا، اس کا فیصلہ کیجیے گا۔ اور حضور خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا بھی اس مقدمے کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ اچھا بھی جنہوں نے خوشبو سونگی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کر لیں۔ سبحان اللہ ماشاء ایک اللہ اجے ہور خوشبوواں آمن گیا، جس ویلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاؤ گے اس ویلے خوشبوواں تیز ہو جان گیا۔ عزیزان محترم، خواجہ معین الدین اجمیری آج فیصلہ ہو گیا، جس مقدمے کا فیصلہ خواجہ معین الدین اجمیری خود کریں گے۔ اور 1.5 ماہ گزر گیا،
حضور خواجہ معین الدین اجمیری کی 90 سال عمر. ٹول سے نہ منائے شرم کر دربار سے آئے. عزیزان محترم 1.5 ماہ گزر گیا اور خواجہ معین الدین اجمیری دلی کے پہاڑوں میں نمودار ہوئے. سلوار پا کے آ گیا. لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے اور اگلے دن مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا. بادشاہ ذرا غور سے توجہ سے اب میں اللہ کے ولی کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. ناصر الدین التمش موجود اور بختیار الدین کاکی موجود، وہ مائی موجود اور قاضی عمر موجود، سارا مجمع موجود. جب خواجہ معین الدین اجمیری عدالت میں انٹر ہوئے تو ناصر الدین التمش اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب بادشاہ کھڑا ہو گیا تو سبھی کو کھڑا ہونا پڑا. پتہ چلا اصل بادشاہ یہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ بادشاہ گر ہیں. ہاں جی مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے. یہ مقدمہ ہے. قاضی صاحب آپ ذرا بچے سے پوچھیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضور 2 ماہ کا بچہ. بات عقیدے کی ہے. اس نے یہ نہیں سمجھا حکم کون دے رہا ہے. حضور 2 ماہ کا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ جاؤ پوچھو یہ کس کا بچہ ہے. بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹے کس کا بیٹا ہے؟ بچہ رونے لگا. پھر پوچھا اور زیادہ رونے لگا. پھر پوچھا اور زیادہ رونے لگا. اور پتہ چلا عقیدے کا. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ 2 ماہ کا بچہ بول نہیں سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دے سکتے ہیں کہ میں مریم کا بیٹا ہوں. عزیزان محترم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تخت سے اترے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا. بچے گواہی دے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء بچے اللہ. گواہی دے جس طرح یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی. سبحان اللہ. بچہ بولا ذرا اب اور اونچی آواز میں سبحان اللہ کہنا پڑے گا. سبحان اللہ. بچہ بولا السلام علیکم اے سلطان الہند. ماشاء اللہ. سرکار میں اس ہندو راجپوت سردار کا بیٹا نجائز اولاد ہوں. یہ جو 4 گواہ اچھا بھی خوشبو آ رہی تھی نا. اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے سبحان اللہ ماشاء اللہ. عزیزان محترم میں اس راجپوت سردار کا بیٹا ہوں اور اس نے جب راجپوت سردار کے طرف انگلی کھڑی کی وہ وہیں تڑپ کے مر گیا. یہ جو 4 گواہ ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں. 4 گواہ مر گئے. خواجہ معین الدین اجمیری سرکار میری والدہ نے جھوٹا الزام لگایا، وہ بھی تڑپ کے مر گئی. پتہ چلا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. بے شک. عزیزان محترم ایک بات اور سنا کے محفل کو دعا کی طرف لے کے چلتے ہیں. ہماری دعا کی نشانی کچھ یوں ہے کہ ہماری دعا کے بعد جس کا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہو وہ سمجھ لے اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. ہماری دعا میں ستل دل سے دعا مانگنی ہے اور ہماری دعا میں 80% لوگ حج کر کے آ چکے ہیں اور 80% لوگ عمرہ کر کے آ چکے ہیں. ماشاء اللہ. عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا میں شامل ہونے والوں کی اگر انہوں نے ستل دل سے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعا ضرور قبول کی ہے. عزیزان محترم واقعہ سنانے سے پہلے میں شاعر بھی ہوں، شاعری بھی کرتا ہوں.
اگر آپ کو کوئی شعر پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیجیے گا، کیونکہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ نور سے بھرپور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ عرض کیا ہے، یہ کسی اور شاعر کا نہیں، میں ہر روز شاعری کرتا ہوں۔ 7 زمیناں 7 آسمان، ذرا غور سے توجہ سے پنجابی کلام۔ 7 زمیناں 7 آسمان، مولا تیری قدرت نشان۔ سبحان اللہ تے رب سچے دی تسبیح کر دے، او بندیا تو بھلیا پھرنا ہے۔ رب سچے دی تسبیح کر دے، نوری خاکی تے رضوان۔ سبحان اللہ رب سچے دی تسبیح کر دے، نوری خاکی تے رضوان۔ تے رب سونے دے پاک کلام، تیرا غور نال توجہ دیڑی، رب سونے دے پاک کلام، تورات زبور انجیل قرآن، سبحان اللہ کہ 1,24,000 پیغمبراں، ذرا غور نال 1,24,000 پیغمبراں رب سونے دا پہنچایا بیان۔ سبحان اللہ 1,24,000 پیغمبراں نے رب سچے دا پہنچایا پیغام۔ تے مولا جو بن گئے تیرے، مولا جو بن گئے تیرے، داتا خواجہ اوہ اخوان۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی حیدری۔ یا علی مولا جو بن گئے تیرے، داتا خواجہ اوہ اخوان۔ مولا جو بن گئے تیرے، ذرا غور نال، مولا جو بن گئے تیرے، پائی انہاں اچھی شان۔ سبحان اللہ اور عزیزان محترم، روفی دا میرا تخلص ہے روفی، اے شعر تے میں ضرور داد لینی جے، ذرا تگڑے ہو جاؤ۔ روفی دا دل کڑدا رہندا، روفی دا دل کڑدا رہندا، بندہ بنیا پھرے شیطان۔ سبحان اللہ اور روفی منگے ہر دم اے دعاواں، روفی منگے ہر دم اے دعاواں، بندے رب دے اے بندہ۔ سبحان اللہ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا عشق نصیب فرما دے۔ آمین عزیزان محترم، ایک بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نالج میں امینڈمنٹ کے لیے، اضافے کے لیے۔ ایک انگریز الیگزینڈر اس کا نام تھا، اس نے تورات زبور انجیل قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ یار گلاں کرنی تو چل رہی ہے۔ تورات زبور انجیل قرآن پاک کا مطالعہ کیا، لیکن جب اس نے ذرا توجہ سے جب اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو ایک چیز پہ اس کا ذہن اٹک گیا کہ 80 من وزنی، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس نے تفتیش شروع کی، تحقیق شروع کی۔ جنوں کی جماعت نے کہا سرکار آپ کا جب محفل برخاست ہوگی تو اس وقت تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھو۔ آصف بن برقیہ نے اللہ کے ولی نے، ایک انسان نے اعلان کیا سرکار آپ پلک تو جھپکیں،
تخت بلقیس آپ کے سامنے موجود ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بھی جنہوں نے خوشبو آنی درات کریں گے. سبحان اللہ یا باری تعالیٰ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے جن کو خوشبو آئی ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. یہ امپاسبل پاسبل کیسے ہو گیا؟ یہ ناممکن ممکن کیسے ہو گیا؟ تو اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ چیز کیسے کامیاب ہو گئی. کسی نے پٹی پڑھائی، جتنے نمبر کی اینک لگی ہوتی ہے اتنے ہی نظر آتا ہے. کسی نے کہا جی رائے گنج میں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، کھوتے تے کتاباں لگے ہیں، کبھی عالم نہیں ہو سکتا. بے شک علم سے اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے بے شک اور جنہوں چاہے جو مرضی بنا دے. عزیزان محترم، ڈرائیور آ گیا. اس نے پوچھا یار میرے سوال کا جواب چاہیے، یہ تخت بلقیس کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں، پہلے ہماری بازی مسجد دیکھیں، پھر رائے دیکھیں، پھر لاہور گھومیں. اتنی دیر میں ہم یہ تحقیق کر لیں گے کہ تخت بلقیس کیسے آیا. میرے پاس یہ بوتل پڑی ہے نا، مجھ سے کوئی مانگے گا تو میں کہوں گا یہ لو، اگر نہیں تو میں بہانے کروں گا. عزیزان محترم، ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے جب داتا دربار کے آگے سے گزرے، بہت خوش قسمت سے ایس ویلے دعاواں دی قبولیت دی گھڑی ہے تو تسی داتا دربار سے موجود جے. سبحان اللہ سبحان اللہ کئی بدبخت سون آنے نے، کئی بدبخت ایتھے لنگر ہی صرف کھان آنے نے. جہاں جو کچھ لین آنا، جہاں جیباں کٹن آنا، وہ کہتے بابا جی اتنے جیب کترے بڑے. میں کہ جی وہ داتا دے معنی دان کرنے والا، تو جی تسی اپنی جیباں سنبھالیاں انہوں کٹیاں چاہیے. تو عزیزان محترم ذرا غور سے توجہ سے، ٹانگا یہاں سے گزرا، اس کو خوشبو آئی. یار تھوڑے پرے ہو گئے تھوڑی موسیقی. عزیزان محترم، ٹانگا داتا دربار سے آگے سے گزرا اور اس کو خوشبو آئی. یہ خوشبوئیں جو آپ سونگھ رہے ہیں، میں نے کوئی عطر کی دکان نہیں کھولی. عزیزان محترم، وہ اس نے کہا ٹانگا روکو میں اندر جانا ہے. اندر کیا ہے؟ اندر شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے. اچھا بھی تمہیں سارے کلمے دی قسم ہے، کلمے دی قسم ہے. سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اسے کلمے دی قسم جے منو ایک گل دا جواب دینا جے، تسی اللہ تو سوا کسے نو تسلیم نہیں کر دے. اسی رب ساڈا ایک کے اللہ وحدہ لا شریک ہے. تے جیڑا اللہ دے وچ کسے نو شریک کرے او شرک ہوندا. تے بدعت آ ویکھو ساریاں محفلاں سجیاں ہیں، اینا سمجھ. بدعت بری عادت کوئی بھی کوئی نہیں. عزیزان محترم، اس نے کہا میں نے اندر جانا ہے. یہ خوشبو تو مجھے انگلینڈ میں نہیں آئی جو یہاں پہ آئی ہے. اندر آ گیا. اندر ایک کون کہتا کہ مومن مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، سامنے آئے، ادھر آئے. ایک بزرگ تشریف فرما تھے اور اس کی بولی میں بلایا، کم یار ہاں بھی ادھر آؤ. اور عزیزان محترم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 100 کوس پہ بولی تبدیل ہو جاتی ہے. ہماری بصیر پور کی بولی اور ہے، مری کی بولی اور ہے،
لاہور کی بولی اور ہے. کامل ادھر آؤ. ہاں بھی چائے پینی ہے, ٹھنڈا پینا ہے. وہ حیران ہو گیا کہ بابے نے ہوٹل کھولا ہوا ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں, خالی فرش پہ بیٹھا ہے, اور جو امپاسبل کو پاسبل بنا دے اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ. ہاں بھی چائے پینی, ٹھنڈا پینا ہے. اس نے کہا میں نے تو چائے پینی ہے. بزرگوں نے استراحت کیا تو سامنے گرما گرم چائے کا کپ آ گیا. سبحان اللہ. جب اس نے کپ دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا. 1 گھنٹہ بے ہوش رہا, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. انہوں نے کہا لو بھائی دنیا نے بابی جیتا منافق پوری دنیا سے کوئی ہے. میرا اعلان ہے بابی ہوئے تو منافق نہ ہوئے. ایک کسی کتاب نہیں لکھا. اچھا میرے کر دے ادھرلے پاسے بھی بابی, ادھرلے پاسے بھی بابی, سامنے بھی بابی. لیکن ہر اتوار میں ذکر کرانا, محفل کرانا, لنگر لان والی سارے تو پہلے وہ ہوتے. عزیزان محترم 3 گھنٹے بعد اٹھایا چھکے مار کے. ہاں بھائی اور چلیے, اور کہاں جانا ہے؟ اور خدا پاک کی قسم 3 گھنٹے بعد بھی چائے بھی گرم, کپ بھی گرما گرم. سبحان اللہ. اور عزیزان محترم اس نے کہا میں نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ میرے انگلینڈ کے کچن کا کپ ہے, اور یہ چائے بھی میرے کچن کی ہے جو یہاں پہ آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لامکاں کو مکان کی ضرورت نہ تھی, پھر بھی منسوب اس سے بقا ہو گیا. راز وحدت کا مخفی تھا, مخفی رہا. جب مکی آ گئے تو عیا ہو گیا. سبحان اللہ. اور عزیزان محترم یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. اور جب کعبہ کو زینت علی سے ملی, ذرا غور نال توجہ نال, علی دے منکراں نوں واسطے گل نہیں, لا مکان کو مکان کی ضرورت نہ تھی, پھر بھی منسوب اس سے مکان ہو گیا. راز وحدت کا مخفی تھا, مخفی رہا. جب مکی آ گئے تو عیا ہو گیا. جب کعبہ کو زینت علی سے ملی, مولا علی مشکل کشا کعبے سے پیدا ہوئی. ہاں جی بے شک. جب کعبہ کو زینت علی سے ملی, یہ مکان اور وہ لا مکان ہو گیا. سبحان اللہ. اور عزیزان محترم اس نے کہا میں نہیں جانا, میں نے بالکل نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اس نے کہا یہ کپ, یہ چائے میرے انگلینڈ کے کچن کی چائے ہے. اس نے خدا کی قسم ساری زندگی داتا دربار پہ جھاڑو دیا. آج بھی اس کی قبر نیچے تہ خانے میں موجود ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور عزیزان محترم کچھ حاصل کرنے کے لیے ادب لازمی ہے. بے شک. ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں. جس کو کوئی مسئلہ ہے میرے پاس آئے. ایسے مین مین کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. میرے ساتھ مناظرہ کریں, میرے ساتھ مباحثہ کریں, میرے ساتھ جو مرضی کریں. خدا پاک کی قسم میں نے ایم اے اردو کیا اور حافظ قرآن بھی ہوں. ماشاء اللہ. حافظ قرآن ذرا اس کی بات بھی بڑی عجیب ہے. ہمارے استاد تھے قاری اسماعیل صاحب, وہ نا بڑے سخت تھے. انہوں نے رول بنایا ہوا تھا, جو چھٹی کرتا اس کو بڑے مارتے تھے. مجھے انہوں نے مار مار کے نا خون نکال دیا. میرے والد صاحب اللہ کے ولی تھے, ہمارا گھر نزدیک ہی تھا. میں روتا روتا والد صاحب کے پاس گیا, ذرا غور سے توجہ سے, ابا جی منو قاری اسماعیل نے بڑا ماریا, چلیے. میں چوڑا ہو گیا, اور بھی چوڑا ہو گیا. میں کہا آج قاری صاحب کی خیر نہیں. قاری صاحب کیوں مارا جی؟ نہیں جی بس کل آیا نہیں سی.
ذرا غور نہ توجہ نہ میرے والد صاحب نے فرمایا قاری صاحب تھوڑا مارا جی اور مارنا سی سبحان اللہ سبحان اللہ ਲੋਕੀ ਸਾਲ ਜਿਫਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਫਤ ਕੀਤੇ ماشاءاللہ ਤੇ ਪੰਜ ਮੁਸੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ਇਹਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਖਾਲਿਆ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜਾਨ मोहतरम और बब्तगू अल्लाह वसीलती अल्लाह ताला ने फरमाया मुझ तक पहुंचने के लिए वसीले तलाश करो। ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। नबी 1,24,000 अम्बिया किराम आए, उसके बाद नबूवत ख़त्म हो गई, हदायत देने वाले ख़त्म हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इन गौस कुतुब अब्दाल कलंदरों को भेजा। अपनी जगह कोई भी खाली नहीं छोड़ता, वो तो बारगाह इज्जती है, पूरे सिस्टम को चलाता है। और अजीज़ान मोहतरम बातें तकरीर तो मैं 10-10 घंटे भी किया है, लेकिन अब वक्त दुआ उधर से इशारा आ गया और दुआ मांगने के कुछ सलीके हैं, मांगने दुआ। और हमेशा मैंने देखा, मैं जुमा पढ़ाता हूँ ना तो आधी मस्जिद खाली हो जाती है, बस फर्ज पढ़े अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला जिवें दुआ चक बढ़ती है। तो अल्लाह ताला फरमाते ने वकाल रब्बुकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया उदऊनी, दुआ किया करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करूँगा। और अजीज़ान मोहतरम लेकिन मौलवी भी दुआ अजीब ही कराਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ मोहतरम अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। آمین अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। آمین अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। آمین اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا عیدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا جی، ہماری دعا میں پہلے نمبر پر خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی دعا شروع نہیں ہوئی، جن کو خوشبو آ رہی ذرا بتائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اپنے ایمان سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم ہے، ایسی خوشبو کبھی آپ نے سونگی ہے تو مجھے بتائیں، کبھی نہیں۔ سونگی ہو؟ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری دعا کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ جب جس کا جسم ہلکا ہو تو سمجھ لے اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور اس یقین کامل سے اللہ تعالیٰ سمیع علیم بھی ہے، سمیع بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اور خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اور جو صدق کے دل سے دعا مانگے گا اگر قبول نہ ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا، خدا پاک کی قسم میری دعا آج تک نہ قبول نہیں ہوئی۔ میں خدا کی قسم سوچتا ہوں، جب خدا کو یاد کر کے کہتا ہوں یا باری تعالیٰ یہ کام ہو جانا چاہیے، یہ کام ہو جانا چاہیے، میرا کام ہو جاتا ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عشق مصطفیٰ سے نوازے، آمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرا دے۔ آمین۔ اور آؤ، دعا کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، دعا کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہر دیکھیں نا جی، اینٹیں صحیح طرح لگی ہوں تو مکان مکمل ہو جاتا ہے، اینٹیں غلط ہو، بنیاد ہی غلط ہو تو جب 10-15 آپ چھٹا مار گیا۔ اپنے آپ کو
مدوشی طاری ہو جائے آپ کے دلوں پہ تو سمجھ لیجیے گا آپ کے رابطے ہو رہے ہیں۔ اور ہماری دعا کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے ہدایت کرتے ہو اپنی جیبیں سنبھالیں، کیونکہ یہ داتا ہیں، کل کو آپ اعتراض نہیں دے سکتے۔ اپنی جیب سنبھالیو، آپ اعتراض نہیں دے سکتے، یہ تو ہر کسی کو دیتے ہیں۔ بے شک آپ